بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی ولادت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، اور آج سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نام رکھا تو اس سے پہلے حسن اور حسین کسی نے کسی کا نام نہیں رکھا تھا۔ بڑی شانیں ہیں حضرت امام حسن کی اور حضرت امام حسین کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ سینے سے لے کر سر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں، اور میرا بیٹا حسین سر سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے شہزادوں کو چوما کرتے ہیں، پیار کیا کرتے ہیں، جس طرح کہ ہر شخص جو ہے وہ محبت کرتا اور پیار کرتا، اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے یہ میرے دنیا کے اندر پھول ہیں۔ اور اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہیں تو ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد شداد بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان میں سے کوئی شہزادے تشریف لائیں۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس پہلے آئے تو آپ نے بٹھا دیا، تکبیر کہی گئی، آپ نے نماز شروع کی۔ نماز کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا سجدہ کیا۔ حضرت شداد بن حارث فرماتے ہیں میں نے نماز میں سر اٹھا کے دیکھا کہ خیریت تو ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کی پشت مبارک کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو گھبرا گئے تھے، کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا حکم تو نہیں آ گیا، یعنی کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا، یا آپ پر وحی نازل تو نہیں ہو رہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری پشت کے اوپر میرا شہزادہ سوار تھا، تو میں نے جو ہے یہ خواہش کی کہ جب یہ اترے گا کندھوں سے تو اس وقت میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ میں ایک بات یہاں پر ابتدا کے اندر یہ کر دوں کہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین بیٹے ہیں حضرت علی کے، اور حضرت علی بیٹے ہیں ابو طالب کے، اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو احادیث کے اندر حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی ذات ابو طالب کے اندر جو ہے وہ گم ہو چکی ہے، لہذا آپ کا کوئی شجرہ نہیں ہے۔ اب کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بخاری شریف کی روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کا شجرہ اس کے بیٹے سے شروع ہوا ہے، ہر نبی کا شجرہ اس کے بیٹے سے شروع ہوا ہے۔ میں محمد عربی ہوں، میرا نسب اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے شروع فرمایا ہے، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت سیدہ کائنات اپنی بیٹی کی طرف سے شروع ہوا۔ ہر شخص کا، ہر بنی آدم کا شجرہ وہ باپ کے باپ اور بیٹے سے چلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شجرہ جو ہے نا وہ میری بیٹی سے چلتا ہے، میرا شجرہ میری بیٹی سے چلتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ ذات کی درمیان کے اندر کوئی حیثیت نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نہیں، یہ ان کا غلط عقیدہ ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر لولا کا لما خلقت الافلاق لولا کا لما اظہرت ربوبیہ،
حدیث پاک کے اندر آتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا، یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ حضرت عقبہ ابن عامر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر، میلاد والی روایت ان سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ باری تعالیٰ تو نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو اپنے نور کے 2 ستون عطا کرے گا، اپنے نور کے 2 ستونوں سے تو مجھے مزین کرے گا، مجھے آراستہ کرے گا، میرا مرتبہ بڑھائے گا، میری عظمت شان اور شوکت بڑھائے گا، مجھے مزین کرے گا۔ تو اے باری تعالیٰ تیرے وہ 2 ستون کہاں پر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنت کیا میں نے تجھے حسن اور حسین وہ عطا نہیں فرمائے؟ کیا تمہارے اندر حسن اور حسین نہیں آئے؟ یہ حسن اور حسین میرے نوروں میں سے 2 نور ہیں، حسن اور حسین میرے 2 نوروں میں سے نور ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جنت البقیع کے اندر آپ کا مزار شریف موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جو میرے 2 شہزادے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا اور دوسری طرف کندھے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب آپ صحابہ انصار کی جماعت سے گزرے تو انصار نے کہا کہ جو ہے یہ سواری کتنی خوبصورت ہے، سواری نعمت المطیہ، سواری جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکبانی، کہ سواری کو دیکھ رہے ہو سوار کو بھی دیکھو کہ سوار جو وہ کتنا خوبصورت ہے کہ جن کا جھولا جبریل جلاتے رہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین تشریف لائے، آپ نے ان کو اٹھایا، ان کو بوسے لیے، گلے کے اوپر بوسہ لیا، پیشانی کے اوپر بوسہ لیے، چومتے رہے، پیار کرتے رہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تاریخ بغداد کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے یہ بیان کی فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، لوگو یہ میرا نواسہ حسین ہے، وہ حسین کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ بے شمار اور احادیث ہیں اور بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے جمعے کو یا کسی وقت پھر ان کا ذکر خیر کروں۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے یہ ہے کلیات اقبال فارسی کی، اور اس فارسی کی کلیات اقبال کے اندر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ویسے تو بڑی لمبی جو ہے وہ فارسی کی ایک نظم لکھی ہے، لیکن میں اس کے اندر 1-2 شعر آپ کے سامنے برکت کے لیے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، بحر حق در خاک و خوں خلطیدہ است، پس بنائے لا الہ غرتیدہ است۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی وجہ سے جو ظلم کی بنیاد تھی اس کو اکھیڑ کر رکھ دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مبارک سے ایک جہان کے اندر چمن جو ہے وہ ایجاد ہوا کہ تیغ بحر عزت دینست و بست، مقصد ہوں حفظ آئینست و بست، ما سو اللہ را مسلمہ بندہ نیز، پیش فرعون نے سرش افگندہ نیش، خون او تفسیر این اسرار کر،
ملت خابیدارا بیدار کن، تیگے لا چوں اد میاں بیروں کشین، اد رگے ارباب باطل چوں کشین، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ کہ ان کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو تلوار اٹھائی ہے وہ تلوار حق کی تلوار اٹھائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اشعار کے اندر کہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ حق، میں بڑے ایک جملے والی بات کہنے لگا، حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ حق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت علی مشیر رہے ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ مشیر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خلیفہ برحق، حضرت عمر فاروق بھی خلیفہ برحق، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی مشیر رہے، تو وہ بھی خلیفہ برحق۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے، یہ بات بڑی عقیدے کی اور سننے والی ہے بیٹھ کے، تو جب ان کا دور آتا ہے تو آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا حق آپ کے ساتھ تھا، حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگرچہ اجتہائی خطا پر تھے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان دونوں نے مل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، ان کے ساتھ صلح کی۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، ان کی اطاعت کی ہے، ان کی فرما برداری کی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ تمام جو ہیں خلفائے راشدین وہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آتا ہے اس وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین انہوں نے ان کے ساتھ صلح کی ہے، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے۔ سارے داد نہ داد دست در دست یزید، لیکن جب یزید کا معاملہ آیا ہے نا اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں دیا۔ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید کے بارے میں علماء نے کہا کہ ایسا کام کوئی کافر بھی شاید نہ کرتا کہ جس طرح کے کام جو وہ یزید نے کیے، تو ہم یزید کے کارناموں کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں اور ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اس کی بیٹے کی وجہ سے باپ کو کبھی گالی نہیں دیتے۔ جو لوگ یزید کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، یہ کتاب ہے دیوبندیوں کی، رشید بن رشید کتاب کا نام ہے، اس کے ٹائٹل کے اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے یزید کے بارے میں آج بھی وہ کتابیں یہ بالکل نہیں ہے چھاپ رہے ہیں، ان کو امیر المومنین بھی لکھا، سیدنا بھی لکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھا، اس کے آگے فضائل بھی بیان کیے، مناقب بھی بیان کیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا کل قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم قیامت والے دن حسین کے ساتھ ہوں گے۔ جو یزید سے محبت کرتے ہیں، یزید کے حق میں کتابیں لکھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اس کے بارے میں سپاہ یزید بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کل قیامت والے دن یزید کے ساتھ ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک۔